السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ معزز اور معقر ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن کے اس روحانی اور بابرکت پروگرام میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، آپ کے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم خیر بھلائی مال خرچ کرو گے تو اپنے نفس کے لیے کرو گے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے تو نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال، اس کا بدلہ تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ آپ کے اوپر ان لوگوں کی ہدایت نہیں، یعنی ہدایت دینے کی ذمہ داری یہ آپ کا کام ہے۔ مفسرین نے اس آیت کا جو سبب نزول بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ کافر ہیں، حق کے آنے کے بعد بھی انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، تو ہم ان پر کیوں خرچ کریں؟ وہ ایمان لے آئے تو خرچ کریں گے۔ یعنی ایک طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ان کے اوپر دباؤ بنا رہے تھے کہ وہ لوگ ایمان لے آئے۔ جب ہم خرچ نہیں کریں گے تو ان کو احساس ہوگا ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ذہن کی اصلاح کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے کہا آپ کے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے، ہدایت کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے تو کسی اور کی اور نہیں ہوگی۔ ہدایت کی ذمہ داری رب العزت نے کسی کے کندھے پر نہیں رکھا۔ ہدایت دینے کی ذمہ داری صرف اور صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کتنا بھی آپ کا کوئی چہیتا ہو، کتنا بھی آپ کا کوئی محبوب ہو، چاہو کہ عقید توحید پر آ جائے، چاہو کہ اتباع سنت پر آ جائے، چاہو کہ نماز کی طرف آ جائے، چاہو کہ فرائض کو ادا کرے، چاہو کہ محرمات سے بچے، لیکن نہیں ممکن، آپ کے چہرے سے نہیں ہوتا ہے۔ مشیت اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کی اصلاح کی کہ صحابہ اس کو ہدایت سے نہ جوڑو، وہ اگر ہدایت پر نہیں آ رہے تو آپ کیوں ایسا کرتے ہو کہ آپ خرچ نہیں کرو گے ان پر؟ خرچ کرو، خرچ کرو،
غیر مسلم جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان پر بھی خرچ کرو، اور ہدایت کا ٹینشن مت لو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آئے۔ انتقال کے وقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے تھے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ۔ اے چچا یار، ایک بار لا الہ کہہ دیجئے، ایک بار کہہ دیجئے، میں اس کلمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بات کروں گا، سفارش کروں گا۔ لیکن چونکہ سفارش اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، ایمان لے آئیے، بس کلمے کا اقرار کر لیجیے، نہیں لائے۔ اللہ نے آیت کا نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جس کو آپ محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت کا مالک صرف اللہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ نبیوں کا کام کیا تھا؟ رسولوں کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا، کو بتانا، ان کے لیے واضح کرنا، ان کو جنت سے کی طرف رغبت دلانا، جہنم سے ڈرانا، ان کو سیدھے راستے پر چلنے کے فوائد کیا ہیں، برے راستے پر چلنے کے نقصانات کیا ہیں، یہ سب بتانا ہمارا کام، واضح کرنا، پیغام پہنچانا۔ انما علیک البلاغ، آپ کا کام سے پہنچانا ہے۔ یار یہ بہت بڑا رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو بہت سارے فساد سے بچایا ہے، ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے۔ آج ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو لوگوں کی ہدایت کے لیے خود منہج اور عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں، منہج اور عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں، اور حق کو بیان نہیں کرتے ہیں کہ سامنے والا ناراض نہ ہو، سامنے والا قریب آ جائے، سامنے والا ہم کو سنے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے حق بولنا، آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، آپ کا کام ہے قرآن اور حدیث کا جو پیغام جیسا ہے ویسے ہی پہنچانا، یہ آپ کا کام ہے۔ لیکن نہیں، کیا کیا لوگ کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں یہ سدھر جائے، سوچتے ہیں یہ صحیح ہو جائے، سوچتے ہیں ایمان کے راستے پر آ جائے۔ یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر جذبہ یہ ہونا چاہیے ہر آدمی تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے آگے رزلٹ ہمارا کام نہیں ہے میرے بھائی، میری بہنوں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور یہاں بھی یہی بات کہی کہ آپ کے اوپر ہدایت نہیں ہے، ہدایت کا کام اللہ کا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو چاہتا ہے دینا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے بتاؤ؟ جو ہدایت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ دنیا کا ایک انسان نہیں مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے، ایک انسان کہ وہ ہدایت چاہتا ہو مگر اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ واللہ ایسا ایک انسان نہیں ملے گا، اور ایک انسان ایسا نہیں ملے گا کہ وہ ہدایت نہ چاہتا ہو، گمراہی پر چلنا چاہتا ہو، لیکن اللہ نے اس کو زبردستی ہدایت دی۔ نہیں۔ ابو طالب سے زیادہ حقدار کون تھا؟ کتنا سپورٹ کیا نبی علیہ السلام کا، زندگی گزار دی اسی دین کی خدمت میں، لیکن ہدایت نہیں چاہا، اللہ نے نہیں دیا، نہیں چاہیے، نہیں دوں گا۔ بہت کچھ خدمات ہیں ان کی۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ پتے چوس چوس کر رہتے تھے ابو طالب۔ کیا کیا نہیں جھیلا انہوں نے اسلام کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دیا۔ کیوں؟ وہ چاہتے نہیں چاہو گے نہیں ملے گا۔ ہدایت چاہو گے اللہ کی گارنٹی، اللہ آپ کو ہدایت دے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ درس دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت کا مالک ہے. آپ کا کام پیغام پہنچانا، پیغام پہنچائیے، حق کو واضح کیجیے، حق بیان کیجیے. باقی کس کو دینا کس کو نہیں دینا اللہ کی مرضی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اس عظیم نقطہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی اللہ تعالی عالم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.